الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 کا آخری حصہ۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر جتانے والا ہو۔ آج ہم ایک مختصر مگر نہایت گہری آیت پر غور کریں گے۔ یہ آیت ہمیں ہمارے دل کے اس مرض کی طرف متوجہ کرتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تکبر اور فخر، ان الفاظ کی وضاحت میں آپ کو اس طرح سے کروں گی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مختال اس کا مطلب ہے جو اپنی چال ڈھال اور انداز میں اکڑ دکھائے۔ فخور کا مطلب ہے جو زبان سے اپنی بڑائی بیان کرے اور دوسروں پر جتائے۔ تابعی بزرگ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ تم حق کو ٹھکرا دو اور لوگوں کو حقیر سمجھو، یعنی تکبر کا تعلق دل سے ہے، لباس یا ظاہری خوبصورتی سے نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اچھا لباس پہنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہاں ہمیں معیار مل گیا، مسئلہ لباس نہیں، دل کا غرور ہے۔ اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی عملی تصویر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خود کام کرتے، کپڑے سی لیتے، جوتے مرمت کر لیتے، بازار میں عام لوگوں کی طرح چلتے پھرتے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ اگر کوئی لونڈی بھی ہاتھ پکڑ کر لے جاتی، یعنی اپنے کسی معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے کوئی مسئلہ اسے درپیش ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے۔ یہ ہے عاجزی کا معیار، مقام بلند مگر دل جھکا ہوا۔ اب ہم صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالی عنہما کی مثالوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی بکریاں دھوتے جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نبی حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خلافت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بکریاں دھوتے تھے۔ لوگوں نے کہا، اب آپ خلیفہ ہیں، فرمایا میری عادت کیوں بدل جائے، پہلے بھی دھوتا تھا اب بھی دھوؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس پیوند لگا ہوتا، فرماتے ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام سے عزت دی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علم میں سب سے آگے تھیں مگر بے حد عاجز، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام خود کرتی، عظمت خدمت سے کم نہیں ہوتی۔ خواتین کے لیے خصوصی اس میں نصیحت ہے کہ آج تکبر کی نئی شکلیں ہیں، مال اور برانڈز پر فخر، اولاد کی کامیابی پر غرور، خوبصورتی اور سوشل میڈیا، نمائش، دینداری پر بھی تکبر۔ یاد رکھیں، عبادت پر فخر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ آج دکھاوے اور تکبر اور نمود و نمائش نے انسان اور خواتین کو باولا کر دیا ہے۔ ہر ایک دوسرے سے ریس لگائے پھر رہی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکروں میں ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ اس کے کتنی جو ہے وعید سنائی گئی ہے۔
ہمیں اس سے عملی اصول کیا ملتا ہے کہ حق قبول کرنے کی عادت. گھر میں اگر کوئی صحیح بات کہے تو انا کو راستے میں نہ آنے دیں. ہر نعمت پر شکر الحمدللہ دل سے کہنا ہے. پھر دوسروں کو کم نہ سمجھیں. گھریلو ملازمہ، بہو، ساس سب اللہ کے بندے ہیں. ان سب سے نرمی سے بات کریں، نرمی سے پیش آئیں اور تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. پھر خدمت کو عزت سمجھنا، یعنی گھر کے کام کرنا کمزوری نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ اپنی غلطی مان لینا، یہ عاجزی کی سب سے بڑی علامت ہے. آپ سب کو پتا ہے نا کہ سب سے پہلا تکبر کرنے والا کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان تھا. اس نے کہا میں بہتر ہوں اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. جنت کا راستہ جھکنے سے کھلتا ہے، اکڑنے سے نہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے، ہمیں عاجزی، شکر اور خدمت گزار بنا دے. ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. آمین یا رب العالمین.